بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تراویح جیسی عبادت میں اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں اللہ پاک نے آپ سب کو اپنے اس عالی اور پاکیزہ کلام کے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ میں اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے۔ رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ پاک نے ایک عبادت امت کو اضافی طور پہ عطا فرمائی ہے جس کو ہم صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ یہ جو نماز ہے 20 رکعت تراویح کی، یہ حقیقت میں قیام رمضان ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کا ایک مزید موقع عنایت فرمایا۔ ورنہ تو پورا سال اگر بندہ چاہے، خوش نصیبی ہے اس کی کہ اگر وہ رات کو اٹھ جائے، بستر چھوڑ دے اور وضو کر کے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں تہجد کی نماز، وہ ہے قیام اللیل۔ آج یہ چیزیں سیکھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تہجد کی نماز یاد رکھیں وہ پورا سال ہے، وہ پوری زندگی کی نماز ہے، لیکن اس کے پڑھنے کے لیے اللہ پاک خوش نصیب بندوں کو چن لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعتیں اللہ کے حکم سے اترنا شروع ہو جاتی۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو گہری نیند میں ہوتا ہے، اور یہ فرشتے آ کر ان کو اپنے پر مار کر مزید نیند میں لے جاتے ہیں۔ جیسے ایک انسان سو رہا ہو اور کوئی اس کو تھپکی دے تو نیند مزید میٹھی ہو جاتی ہے اور انسان چاہتا ہے بھئی سویا رہوں۔ یہ فرشتے آتے ہیں اور اس کو پر مار کر تھپکی دیتے ہیں تاکہ یہ مزید نیند میں اور گہرا ہو جائے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور ان کو پر مارتے ہیں، لیکن تھپکی کے انداز میں نہیں، جگانے کے انداز میں۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو پر ان کو مارتے ہیں تاکہ ان کی نیند ٹوٹ جائے، اور یہ رات کے اس پہر میں جب مقبول اور صالحین اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بندہ بھی کھڑا ہو جائے۔ اس لیے وہ بہت سارے ہمارے احباب، وہ بزرگ، وہ ساتھی جن کو اللہ نے تہجد کی توفیق دی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے اکثر ان سے سنا ہوگا وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ بس مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے اٹھا دیا، کہتے ہیں نا۔ پھر یہ فرشتوں کی جماعتیں ایک اور طبقے کے پاس آتی ہیں، اور وہ بھی گہری نیند کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس آ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔
تو گویا کہ اس امت کی کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 3 جماعت، 3 طبقے ہوگا۔ اب بہت ایک عبرت کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ 3 طبقے کیوں تقسیم ہوئے۔ تو جو پہلا طبقہ تھا، جن کو فرشتوں نے آ کے مزید پر مار کر تھپکی دے کر ان کو مزید سلا دیا، ان کی نیند کو مزید گہرا کر دیا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ بڑے خطرے میں۔ محدثین نے لکھا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور رات کے اس پہر میں اللہ پاک چاہتے ہی نہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ تو وہ فرشتے جا کے ان کو مزید نیند میں لے جاتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک کو اپنے اس بندے کا کھڑا ہونا پسند ہی نہیں۔ دوسرا جو طبقہ تھا جن کو فرشتوں نے پر مار کے اٹھا لیا، یہ وہ دیندار لوگ تھے کہ جو رات کے قیام کا، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن آج نیند گہری ہو رہی تھی، خطرہ تھا کہ کہیں تہجد قیام اللیل چھوٹ نہ جائے، تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ بھئی جلدی چلے جاؤ اور میرے اس بندے کی آج کی رات کی تہجد کہیں رہ نہ جائے، اس کو جگا دو، اس لیے کہ اس کا رات کا کھڑا ہونا مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے، جن کے پاس فرشتے آئے ضرور لیکن ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، ان کو چھوڑ دیا، یہ کون تھے؟ محدثین نے فرمایا یہ اس امت کے علماء ہوتے ہیں کہ جن کا پورا دن اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، ان کی نیند پہلے سے کم ہوتی ہے، تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ تم جا کے ان کے قریب بیٹھ جاؤ۔ اگر ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو بھی میں ان سے راضی ہوں، اور اگر ان کی آنکھ نہیں کھلی، یہ سوئے رہے، تو ان کی نیند بھی مجھے اتنی محبوب ہے کہ میں پھر بھی ان سے راضی ہوں۔ یہ رات کا قیام چھوٹا عمل نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت قیمتی عمل ہے۔ اب ماہ مبارک جب شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس کائنات کی ساری مخلوق، چاہے وہ ہواؤں میں ہے، چاہے وہ زمین پر ہے، چاہے وہ پانی میں تیر رہی ہے، وہ سب روزہ دار کے لیے دعاؤں کے اندر مشغول ہو جاتی ہے۔ ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہر دن کی صبح میں اور شام میں اللہ پاک فرماتے میرے ذمے ہے کہ میں ہر بندے کی ایک دعا صبح کی قبول کروں گا، ایک شام کی قبول کروں گا۔ جنت سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں سارا انتظام غیبی ہے، ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں، اللہ کے فضل کا معاملہ ہے۔ اب اتنا مبارک مہینہ امت پر آیا، خدا نہ خواستہ 11 مہینوں کی جو غفلت والی زندگی تھی، دین سے دوری والی زندگی تھی، ایسا نہ ہو کہ ان 11 مہینوں کا اثر اس ماہ مبارک پہ بھی پڑ جائے، یہ وقت بھی امت ضائع کر لے، یہ دن راتیں بھی ہاتھ سے نکل جائے، یہ بھی غفلت کی نظر ہو جائے۔ تو اتنی مہربانی ہوئی اس امت کے ساتھ کہ ان کو اللہ نے ایک نماز تحفے کے اندر دے دی کہ بھئی یہ بندہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھ لے گا، اس کا قرآن بھی مکمل ہو جائے گا، اس کو تراویح کا ثواب بھی ملے گا، اس کو قرآن سننے سنانے کا ثواب بھی ملے گا، اس کو تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تراویح بہت قیمتی عبادت ہے۔ انسان کھڑا ہو کر اپنے پیروں کو تھکا دیتا ہے۔ سنانے والے حافظ صاحب پڑھتے پڑھتے ان کی زبان تھک جاتی ہے، سننے والے جو سامع صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں 100% ان کے کانوں کی توجہ قرآن پر ہوتی ہے،
تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا تو حافظ صاحب کو لوگ اتنا برا نہیں کہیں گے جتنا سامع کو پکڑیں گے کہ بھئی آپ کیا کر رہے تھے. اس کی ذمہ داری ڈبل ہے. جو پیچھے حضرات کھڑے ہوتے ہیں پیروں میں بھی درد ہے، گھٹنوں میں بھی درد ہے. آج تو یہ مرض عام ہو گیا. ایک تو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کو عذر ہے، اللہ پاک نے اجازت دی. لیکن اس شہری ماحول میں اور یہ تعیش والی زندگی اور کھانے کھا کھا کے ہم تقریباً پیروں سے اب بیکار ہوتے جا رہے ہیں نا. لیکن تراویح میں جب کھڑے ہو گئے تو پھر تو کھڑا ہونا. اس کو ہلکا نہ لیں دوستو. یہ جو پیر آج تراویح میں اللہ کے لیے تھکے ہیں، یہ پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. یہ گواہی دیں گے. یہ جو کانوں نے قرآن سنا ہے یہ کان گواہی دیں گے. جس زبان نے قرآن پڑھا ہے وہ زبان گواہی دے گی. جس وقت کو آپ نے قرآن کے لیے وقف کیا ہے یہ وقت گواہی دے گا. جس جگہ کھڑے ہو کر آپ نے 10 روزہ تکمیل کی ہے یہ جگہ گواہی دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ایک دن آ رہا ہے کہ جس دن کیا ہوگا کہ یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بولنے لگ جائیں گے. حالانکہ آج ہاتھ نہیں بول سکتے، پیر نہیں بول سکتے، کان نہیں بول سکتے، جلد نہیں بول سکتی، لیکن ایک دن آ رہا ہے یہ سب بولیں گے. تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ میدان محشر میں جب اللہ پاک کا دربار لگا ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور اعضاء کو بطور گواہ پیش کر دیا جائے گا، اور یہی اعضاء اس محشر کے میدان میں کل کائنات کے سامنے وہ کھڑے ہو کر گواہی دے دیں. پیر کہیں کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس بندے نے اس سال کے رمضان کی 10 راتوں میں 3 گھنٹے آپ کے کلام کو دیے. ہم اس کے گواہ. زبان گواہ، کان گواہ، توجہ گواہ، جگہ گواہ، وقت گواہ. یہ سب چیزیں گواہ بن جائے گی دوست. اس لیے یہ تو بڑی سعادت والی مجلس ہے، بڑی مبارکباد والی مجلس ہے کہ جس میں سوائے اللہ کے کلام کے اور کچھ ہوا ہی نہیں، جس کا تعلق سوائے قرآن کریم کے اور کسی چیز سے تھا ہی نہیں. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ماہ مبارک بھی دیا، اس میں روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی، پھر اس میں تراویح پڑھنے کی توفیق بھی دی، پھر اس میں تراویح میں مکمل قرآن سننے کی توفیق بھی دی. یہ سب شکر کے موقع ہے دوست. تو اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ابھی لوگ کہہ رہے تھے بھئی چاند نظر آیا نہیں آیا، آج 9 روزے گزر گئے، محسوس ہوا؟ پتہ بھی نہیں چل رہا. اور یہ باقی 2 عشرے بھی اسی طرح خاموشی سے نکل جائیں گے. وقت نے تو رکنا نہیں، وقت بہت تیزی سے چلا جائے گا. خوش نصیب اور خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جو اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کر لیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہونے لگتا تو وہ اپنے متعلقین سے، مریدین سے، متوسلین سے، جتنے ان سے تعلق والے لوگ تھے، ان سے کہتے تھے بھئی جس نے کوئی بات پوچھنی ہو، بات کرنی ہو، مسئلہ سمجھنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، وہ رمضان سے پہلے کر لے. رمضان شروع ہوگا ہماری زبان کو تالا لگ جائے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہیں قدر تھی، احساس تھا کہ یہ 29-30 دن معمولی نعمت نہیں. اس لیے ہمارے پاس جتنا وقت باقی ہے، جتنے دن ہیں، جتنی راتیں ہیں، ہم اس کی قدر کر لیں، اس کی حفاظت کر لیں. یہ دنیا کے سارے کام، یہ ہماری مجلسیں، یہ ہماری گپ شپیں، یہ ہماری تقریبات، یہ ہماری باتیں، یہ ہماری چلت پھرت، یقین کریں اس کے لیے پھر آگے 11 مہینے آ رہے ہیں، وہ ہو جائیں گے. لیکن یہ مہینہ پھر 11 مہینوں کے بعد ہوگا، اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا. تو اللہ پاک ہماری اس مجلس کو
اس تکمیل قرآن کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح بھرپور اور مکمل قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی صحیح اور بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، اس کے ایک ایک لمحے، ایک ایک ساعت، ایک ایک سیکنڈ کی حفاظت کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ جو تراویح کی مجلس میں ختم قرآن کریم ہوا ہے، آپ کی فضل اور توفیق سے ممکن ہوا، یا اللہ اس کو قبول فرما دے، یا اللہ اس کو قبول فرما دے۔ ساری زندگی یا اللہ اس پاکیزہ کلام سے جڑ کر رہنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس سے محبت کرنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہماری نسلوں میں یا اللہ قرآن کریم کی محبت پیدا فرما دے، قرآن سے تعلق پیدا فرما دے۔ یا اللہ اس ختم قرآن کو حافظ صاحب، سامعین، شرکاء، آج کے جتنے ساتھی آج شریک ہیں اس مجلس میں، ان کے دادا کا جو گھر ہے، جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، جتنے محبت کرنے والے ہیں، سب کو یا اللہ اس ختم قرآن کی مکمل برکات نصیب فرما دے۔ دنیا آخرت کی برکتیں، وسعت سعادتیں یا اللہ ہماری زندگی میں شامل حال فرما دے۔ بے برکتی والی زندگی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، تمام کی ہر قسم کی پریشانی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے شیخ اور سرپرست حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، جو ان تمام سلسلوں کے سرپرست تھے، مشفق تھے، اللہ پاک ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ حرمین الشریفین کی حاضری یا اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یا اللہ آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ اسرائیل کو، یہود کو یا اللہ ابابیلوں کے لشکر بھیج کر، فرشتوں کے لشکر بھیج کر نیست و نابود فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔